This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ سب سے اول اور سب سے آخر میں وہ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ شریف کی دیواریں اور بنیادیں اٹھاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی، جس کو کلام مجید کی سورہ بقرہ کی 128 اور 129 آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری ذریت میں سے وہ رسول مبعوث فرما جس کے لیے تو نے یہ پوری کائنات جو ہے سجائی ہے اور پوری کائنات کا وہ باعث بنے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اپنے محبوب نبی، آخری نبی، انہیں آپ نے آپ کی ذریت میں پیدا فرمایا، اور وہ قبیلہ بنو ہاشم کہلایا، جس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت جو سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے، 219 نمبر ہے، اس میں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے میرے محبوب تمہارے نور کو میں نے سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں رکھا، عبادت گزاروں میں رکھا، پاک دامن عورتوں کی راہم میں رکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے آباء کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نسب کے بارے میں بہت ہی ذرا خیال ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت عباس آپ کے چچا انہوں نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے نسب اور حسب کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ کے نسب کی جب انہوں نے بات کی تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان کے نسب کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ایک اونچا ٹیلہ ہے اور جس کے اوپر کھجور کھڑی ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جو ہے بڑی ناگوار گزری، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا، جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کے بہترین حصے میں مجھے رکھا، جب اللہ رب العزت نے جانوں کو پیدا کیا تو بہترین جانوں میں مجھے رکھا، جب اللہ رب العزت نے اقوام بنائی تو بہترین قوم میں مجھے رکھا، جب قبائل بنائے تو بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جہاں قرآن مجید میں مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، وہاں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ سوال پوچھا، بڑی طویل حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور ایک شافعی بزرگ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور حوالہ یہی دیا ہے۔ اس میں احادیث میں یہ تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جابر بن عبداللہ نے جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے علی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر یہ دونوں نور جو ہیں یہ پاک صلبوں سے، عبادت گزار ساجد صلبوں سے یہ منتقل ہوتے ہوئے یہ پاک دامن عورتوں کی رحموں میں منتقل ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ میرا نور جو ہے وہ سیدنا عبد المطلب کی صلب سے ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے صلب میں منتقل ہوا، اور وہاں سے سیدہ آمنہ کی یعنی میری والدہ کی رحم میں منتقل ہوا، اور حضرت علی کا نور جو ہے وہ سیدنا عبد المطلب سے سیدنا ابو طالب کی صلب میں منتقل ہوا، اور وہاں سے حضرت علی پیدا ہوئے۔ نبوت جو ہے وہ نبوت کا نور سیدنا
عبداللہ کی صلب میں اور وہاں سے سیدہ آمنہ کی رحم میں منتقل ہوا، اور آخری نبی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، اور ادھر جو نور ولایت ہے وہ سیدنا علی، سیدنا ابو طالب کی صلب سے ان کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی رحم میں منتقل ہوا۔ تو اس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی۔ آج ناظرین محترم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد مکرم جو ہیں وہ دونوں بھائی اور دونوں ایک ماں سے تھے، باپ بھی ایک ماں بھی ایک۔ تو چونکہ نسب ایک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، وہی نسب جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے والد سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ تو آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں سیدنا ابو طالب، جو عرب کے رئیس المتا، اسوہ وفا، منبع جود و سخا، جمیل الطلع، خیر الورا، عم مصطفیٰ، سید بطحہ اور مومن قریش سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جو زعیم المحیب بھی ہیں، سید الاول بھی ہیں، سید العرب والعجم بھی ہیں، نسب قریشی ہاشمی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اور آپ کا نسب ایک ہی ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیدنا ابو طالب کا نسب بھی ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بھی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم سیدنا ابو طالب کے ضمن میں گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد مکرم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور جو لفظ استعمال ہوئے آپ کے لیے اسوہ وفا ہیں، منبع جود و سخا ہیں، کفیل محمد ہیں، نصیر رسول ہیں، اور وہ ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ آج ہم ان کے خاندان کے بارے میں، آج ہم ان کے نسب کے بارے میں، ان کے حسب کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ لیکچر میں ان کی اگلی جو وفائیں ہیں، جو ان کا جود و سخا ہے، جو وہ وفا کا پیکر ہیں، اور جس کے بارے میں اقبال نے کیا خوب بات کہی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور وفا جو ہے یہ سیدنا ابو طالب، جن کا نام اسوہ وفا رکھا گیا، یہ پیکر وفا ہے، مجسم پیکر ہیں وفا کا، اور ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شاید وفادار کوئی اور آپ کو تاریخ میں نہ ملے۔ لیکن آج ہم ان کے نسب کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ کا حسب نسب کیا ہے۔ آپ کا حسب نسب میں نے جیسے تمہیدی کلمات میں آپ کو بتایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ چچا ہیں، اور آپ کے والد مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم سیدنا عبداللہ جو ہیں دونوں حقیقی بھائی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ سیدنا عبد المطلب ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے فخریہ کلمات سے یاد کرتے تھے۔ بخاری شریف میں
یہ الفاظ آتے ہیں ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جب یہ حنین کا مارکہ ہوتا ہے اور تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، صحابہ منتشر ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انا النبی لا کذب، یاد رکھو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو گویا کہ عبد المطلب ایک نام تھا، صرف مکہ کا سردار نہیں بلکہ عرب اور عجم کے سردار تھے۔ سیدنا عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے تو وہ خود بخود آپ کی وجاہت کو، آپ کی جلالت کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ سیدنا عبد المطلب کے والد تھے سیدنا ہاشم، اور سیدنا ہاشم کے والد مکرم تھے عبد مناف۔ اب آپ دیکھیں کہ عبد مناف بھی اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ قریش ان کو قمر البطحا کہتے تھے۔ اب ان کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، پھر ان کے بیٹے کی پیشانی میں، اور یہ منتقل ہوتا ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نور جو ہے 500 پاک دامن ماؤں کی رحموں سے منتقل ہوتا ہوا جو ہے وہ میری والدہ سیدتنا آمنہ کی رحم میں منتقل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قمر البطحا اس لیے کہلاتے تھے کہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، جہاں کہیں جاتے جو دیکھتا تو وہ کہتا کہ بطحا کا چاند آ گیا۔ اور ان کے بیٹے سیدنا ہاشم جو تھے وہ بھی بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ جب کبھی ان کا خیمہ جو ہے عرب کے سرداروں میں لگا ہوا ہوتا تو وہ ان کی نسبت اونچا ہوتا تھا، اور آپ کے خیمے سے نور نکلتا تھا، اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس خیمے میں ہمارے سردار سیدنا ہاشم موجود ہیں۔ سیدنا ہاشم 2 جڑواں بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 4 بھائی جو ہیں یہ مجبرون کہلاتے تھے۔ یہ نفیل بھی تھا، عبد شمس تھا، ہاشم تھا۔ یہ 4 بھائی جو تھے یہ مجبرون کہلاتے تھے، اور یہ چاروں جو ہیں انہوں نے یمن سے، شام سے، روم سے، ایران سے انہوں نے تجارتی معاہدے کر رکھے تھے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے۔ جب حضرت سیدنا ہاشم کی ولادت ہوتی ہے تو عبد شمس اور سیدنا ہاشم جو ہیں یہ دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ابن سعد نے لکھا، ابن شام نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، مروج الذہب میں ہے، ان کی پشتیں جو ہیں دونوں کی جڑی ہوئی تھیں۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ پہلے جو پیدا ہوا اس کی انگلی جو ہے وہ آخری کے پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی، تو اس عہد کے جو دانا لوگ تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہی چارہ ہے کہ ان کی انگلی جو ہے کاٹ کر علیحدہ کر دی جائے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ پشتیں تھیں، جڑی ہوئی تھیں،
کہا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ دونوں باقی رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب دونوں باقی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ تلوار چلتی رہے گی۔ اب دیکھیں دونوں بھائی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، سیدنا ہاشم اور عبد شمس، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ نور نبوت جو ہے وہ سیدنا ہاشم کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ اب سیدنا ہاشم اور عبد شمس کے بیٹے ہوئے امیہ سے یہ بنو امیہ کا خاندان چلا، اور سیدنا ہاشم سے بنو ہاشم کا خاندان چلا۔ اب بنو ہاشم کا نام جو ہے وہ عمر تھا، عین میم رے واو، اگر واو آگے نہ ہو تو عمر ہم پڑھتے ہیں۔ اب حضرت ہاشم جو ہیں ان کا جو اصل نام ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ ہاشم ان کو کیوں کہا جانے لگا؟ تو اس لیے کہ یہ بھی منبع جود و سخا تھے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ بہت کشادہ تھا۔ قحط کے دنوں یہ اونٹ ذبح کرتے اور پھر روٹیاں پکاتے، اور ہاشم کہتے ہیں روٹیاں توڑنے والے کو، پھر روٹیوں کو توڑتے اور گوشت کا شوربہ جو ہے اس میں ڈال کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہاشم کے نام سے معروف ہوئے، دسترخوان بہت وسیع تھا۔ اب ایسا ہوا کہ جب عبد شمس کا بیٹا عبد مناف پیدا ہوتا ہے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دیکھو لوگ جو ہے یہ سیدنا ہاشم کی جانب جو ہے ان کے دسترخوان پر جاتے ہیں، ان کی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارا نام کم لیا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی دسترخوان بنائیں، دسترخوان بچھائیں تاکہ لوگ ہمارا بھی نام لیں۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، اونٹ ذبح کیے، دسترخوان بچھایا، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ لوگ کھانا کھا کر جب واپس آ گئے تو بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں بھائی جو مزہ ہاشم کے دسترخوان پہ ہے وہ مزہ ان کے دسترخوان پہ نہیں آیا۔ کھانا بھی کھا لیا لیکن گن سیدنا ہاشم کے گائے جا رہے ہیں۔ اب یہ والی بات جو ہے یہ ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب آپ کا بھتیجا تھا امیہ، عبد شمس بھائی تھے، لیکن حسد نے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس سے منافرہ بھی ہوا، اور جس میں ایک پنچایت بنی، ثالث مقرر ہوئے، اور پھر شام کا ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پنچ مقرر ہوا، اور ایک دوسرے منافرہ یہی ہوتا تھا کہ اپنے خاندان کا جو ایک حسب نسب کے علاوہ جو ہے جو اچھے کام ہیں وہ گنواتے تھے۔ جب سیدنا ہاشم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو وہ پنچ نے کہا، سرپنچ جو تھا، ثالث جو تھا، انہوں نے کہا کہ ایسی خوبصورت جلیل القدر شان و شوکت والی ہستی کے سامنے تم کیسے آ گئے ہو؟ فیصلہ قصہ مختصر سیدنا ہاشم کے حق میں ہوا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اگر تم ہار گئے تو 50 اونٹنیاں جو ہیں وہ کالی آنکھوں والی کالی اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی دو گے، اور 10 سال کے لیے تم جلا وطن ہو جاؤ گے۔ اب امیہ جو ہے اس کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا اور وہ شام چلا گیا۔ 50 اونٹنیاں جو ملیں وہ سیدنا ہاشم نے وہ ذبح کیں اور لوگوں کو کھلا دیں۔ بہرحال سیدنا عبد المطلب پیدا ہوئے، سیدنا ہاشم جو ہیں ان کی شادی ہوئی مدینہ شریف، بنو نجار کے خانوادے میں۔ 25 برس آپ کی صرف عمر تھی،
تجارت کے لیے شام کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی میں غزہ کے مقام پر سیدنا ہاشم جو ہیں وہ 25 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وہیں ان کی قبر انور بنتی ہے۔ اب اس وقت رواج تھا کہ شادی کے بعد خاتون جو ہے وہ اپنے میکے ہی ٹھہرتی تھی، وہیں ٹھہریں۔ سیدنا ہاشم کے بیٹے سیدنا عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام تھا شیبہ۔ شیبہ اس لیے کہتے تھے کہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے اگلے والے بال جو ہیں وہ سفید تھے، لیکن بڑے وجیح شکل کے مالک تھے، حسین و جمیل تھے، قد کاٹھ بہت زیادہ تھا۔ جب پیدا ہوئے تو اپنے جو ہم جولی ہیں ان کے ساتھ جب تیر اندازی کرتے تھے تو ان کا نشانہ بڑا ٹھیک لگتا تھا، اور جب نشانہ لگتا تو پھر وہ نعرہ بلند کرتے کہ میں عمر کا بیٹا ہوں، جو مکہ کے سردار ہیں، جو حجاز کے سردار ہیں، جو عرب کے سردار ہیں۔ اب حضرت حسان کے جو والد تھے ثابت بن منذر، وہ مطلب کے بھائی تھے، دوست تھے۔ اب جب سیدنا ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو سیدنا مطلب جو ہیں وہ ان کے بعد سردار بنتے ہیں، سردار مقرر ہوتے ہیں، اور ادھر شیبہ جو ہیں یہ مدینہ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دن جب حضرت حسان بن ثابت یعنی حضرت حسان کے والد محترم جو ہیں وہ مکہ کے لیے گئے، جب کبھی جاتے تھے تو وہ چونکہ مطلب جو ہیں وہ ان کے دوست تھے، ان سے ضرور جا کر ملتے، گپ شپ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حضرت ایک دن حضرت حسان کے والد جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے ہاشم کے بیٹے کی، آپ کے بھتیجے کی، کہ اپنے جو ہم عمر ہیں جب ان میں تیر اندازی کرتے ہیں تو ان کا تیر جو ہے وہ ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے اور پھر نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کاش اگر آپ اپنے بھتیجے کو دیکھ لیں تو پھر آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت عبد المطلب کو جب انہوں نے سنا تو ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور میں اپنے بھتیجے کو واپس لے آتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسے نہ جاؤ، ان کی والدہ سلمہ جو ہیں وہ کبھی تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ حضرت مطلب جو ہیں وہ وہاں سے بیٹھتے ہیں اور مدینہ تشریف لاتے ہیں، بچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو؟ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ نام کیا ہے؟ شیبہ میرا نام ہے، میرے پاس میرے ساتھ بیٹھو۔ قصہ مختصر والدہ کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ اجازت دے دیتی ہیں اور وہ حضرت شیبہ کو لے کر مکہ آ جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کس کو لے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ جب گھر والی بھی پوچھتی ہیں تو ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو وہاں سے آپ کا نام شیبہ کی بجائے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اب عبد المطلب حضرت مطلب کے بعد جو ہے وہ عرب کے سردار مقرر ہوتے ہیں، مکہ کے سردار مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا حسن و جمال دیا تھا، اتنے حسن و جمال سے نوازا تھا کہ ان کا قد بہت بڑا تھا
اور شکل و شباہت کے لحاظ سے وہ حسن کا پیکر تھے، جمال اللہ کی طرف سے بہت زیادہ تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ یمن گئے، جب کبھی یمن جاتے تو ایک کاہن جو تھا وہ ان کے دوست بنے ہوئے تھے، تو وہ ضرور ان کو ملتے، اور جب دربار میں جاتے تو وہ یمن کا بادشاہ جو ہے وہ تخت سے کھڑا ہو کر ان کو ساتھ بٹھاتا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ صرف یمن کا بادشاہ نہیں بلکہ ایران کا بادشاہ تھا یا روم کا بادشاہ تھا، جب کبھی آپ کا وہاں جانا ہوتا، چونکہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رکھے تھے، تو جب کبھی ان کے ساتھ ان کے پاس جانا ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور مستدرک میں امام حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا قد بھی بہت بڑا تھا، حضرت عباس کا قد بھی بہت بڑا تھا، یہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، آپ کے 12 بیٹے تھے، اور بڑا بیٹا جو تھا وہ حارث تھا۔ اب پہلے جب کعبہ کی آپ نے تعمیر شروع کی تھی اور کنواں کھودا تھا زمزم کا، یہ حضرت عبد المطلب نے کھودا تھا، اور اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حارث۔ آپ نے منت مانی تھی، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے کہ آپ نے منت مانی کہ یا اللہ اگر مجھے 10 بیٹے میرے ہو جائیں تو میں 10واں جو ہے وہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو وہ قرہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ کے کھاتے میں نکلا تھا، اور پھر آپ نے ان کے بدلے میں اونٹ بڑھاتے گئے، پھر اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب جو ہیں یمن میں جب جاتے ہیں تو کاہن جو ہے وہ پوچھتا ہے یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے اپنا جسم دکھاؤ، کیا اس کی اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، جو ایک دیکھنے والی چیز ہے وہ دیکھ لو، اور جو نہیں دکھا سکتے وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے آپ کا جسم دیکھا، آپ کی پشت دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ نبوت جو ہے وہ تمہارے گھر میں ہوگی، یا پھر جو سیدتنا آمنہ کے والد کا نام لیا، اگر وہ بھی آپ سے مل جائیں تو آخری نبی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری پشت میں سے پیدا ہوگا۔ جب حضرت عبد المطلب نے ایسی بات سنی تو وہ سیدھا ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ان کے سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے والد جو ہیں وہب جو ہیں وہ آپ کے دوست تھے، وہاں جاتے ہیں تو ایک بیٹی سے آپ اپنے بیٹے سید عبداللہ کی شادی کرتے ہیں سیدتنا آمنہ سے، اور حالہ جو ہیں ان کے ساتھ اپنی شادی کر لیتے ہیں۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں ان کے بطن سے ہوئے تھے، اور ان کے بطن سے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سیدنا عبد المطلب جو ہیں آپ کے ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب ہوا ایسا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہیں کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ 6 برس زندہ رہتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جب 8 برس ہوتے ہیں تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب جاتے ہیں تو بعض نے لکھا آپ کی 80 برس عمر تھی، بعض نے 120 لکھی ہے، اور سیرت حلبیہ میں 140 سال بھی آئے ہیں۔ تو بہرحال
سیدنا عبد المطلب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب پیدا ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بے شمار معجزات جو ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے، اور سیدنا عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری کہ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی وہ جو محرم عورتوں سے یہ غلط کاری ہوتی تھی وہ نہیں کیا، یعنی ہر وہ حلال کام جو ہے وہ خود اس کو اپنایا اور اپنے بیٹوں کو اس کی نصیحت کی۔ یہ باقاعدہ جو ہے یہ قصی بن کلاب جو ہیں یہ بڑے سردار تھے جنہوں نے یہ مکہ کو، عرب کو وہاں بسایا تھا۔ عرب کی یہ 25 نسلیں جو ہیں، یہ 25 نسلیں ہو گزری تھی عربوں کی، اور ان کو بسانے والے جو ہیں وہ قصی بن کلاب تھے۔ تو قصی بن کلاب نے بھی، وہ بھی بہت بڑے موحد تھے، گویا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اللہ رب العزت نے میرے نور کو عبادت گزار بندوں، سجدہ کرنے والے بندوں، عابد و زاہد ساجدین کی صلبوں میں رکھا، اور 500 پاک دامن ماؤں کی رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا جو ہے وہ نور، وہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے رحم میں منتقل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کا پورا خانوادہ جو ہے، پورے آبا جو ہیں، جن کی پشتوں میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، تو گویا کہ سیدنا عبد المطلب جو ہیں وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آپ کے دادا بنتے ہیں، اس لیے آپ کا نسب جو ہے، آپ کے آبا میں کوئی ایسا نہیں ہو گزرا جو مشرک ہوا ہو، جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو۔ اسی لیے سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں۔ اب ملت عبد المطلب جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کے ہوتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں، تو دین حنیف پر تھے سیدنا عبد المطلب۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض نواسب نے، آپ اس کو طبقات ابن سعد دیکھیں تو اس میں ایک واقعہ جو ہے سیدنا عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب جو ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انصار میں سے کسی کو آپ نے تھپڑ مار دیا، تو وہ قصاص لینے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے ہمیں تھپڑ مارا ہے، تو ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ یہ شخص جو ہے اس نے مجھے ایک بار کہا کہ دیکھو ان کے بھتیجے جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا باپ جو ہے معاذ اللہ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ ایک بار بھی انہوں نے کہا، دوسری بار بھی انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں حضرت عبد المطلب کا بیان دیکھیں کہ یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہاں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ میرے والد معاذ اللہ وہ جہنم میں ہیں، لیکن یہ بار بار مجھے تانے کیوں دے رہا ہے، میں نے اس لیے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے۔ ناظرین محترم، اس قسم کی تاریخ میں جو تحریف کی گئی ہے، جو تدلیس کی گئی ہے، سیدنا عبد المطلب جن کا زمانہ فطرت کا زمانہ بنتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، آپ کی عمر ابھی 8 برس ہے کہ سیدنا عبد المطلب اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور ساری زندگی اس عالم میں گزاری کہ وہ موحد اور توحید پرست اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی ایسا اخلاق حسنہ نہیں جو انہوں نے اپنایا نہ ہو، جس کی آپ نے نصیحت نہ کی ہو، جس کی آپ نے تبلیغ نہ کی ہو۔ زمزم کا کنواں دینے والے اور ادھر شام تک، ایران تک، قریبی جتنے یمن تک راہوں میں کنویں کھدوا کر پانی پلانے والے، حجاج کرام کو، زائرین کو ان کی ضیافت کرنے والے، اب آپ ان کے بارے میں، ان کی تو اپنی جگہ پر رہی، لیکن ناظرین محترم، ہم تو تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی لکھ دیا کہ معاذ اللہ، اب میں کیا کس زبان سے کہوں کہ انہوں نے کیا لکھ دیا۔ تو اسی طریقے انہوں نے سیدنا ابو طالب کے بارے میں لکھا۔ ناظرین محترم، میں نے سیدنا ابو طالب کے نسب کے بارے میں، حسب کے بارے میں بات کی۔ یہ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے میرا وہ اس ضمن میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری جو سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے سیدنا ابو طالب کو سونپی، تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کس حد تک اس کفالت کی ذمہ داری کو نبھایا اور کس حد تک آپ کا ساتھ دیا، انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ تو اس لیکچر میں ہم نے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے نسب کے بارے میں پڑھا۔ آپ اپنے نسب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اذا قیل من خیر ھذا الورى، جب کوئی سوال کرے گا کہ اس کائنات میں قبیلم و اکرمہم اسرتی، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ افضل ہے اور صاحب تکریم ہے، تو اناف بعبد مناف ابن و فضلہ ہاشم الغرتی، تو ہر شخص عبد مناف کو بحیثیت باپ افضل تسلیم کرے گا اور پھر ہاشم کو آل عبد مناف میں برتر مانے گا۔ وخیر بنی ہاشم احمد رسول الہ علی فطرتی، اور جب بنی ہاشم کے بزرگیاں اور منتہا کمال تک پہنچیں گی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بزرگیوں کی انتہا قرار پائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم تیرگی میں کائنات کو وحی کے نور سے بھر دیا۔ یہ دیوان ابو طالب میں اشعار ہیں جو نسب کے بارے میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایسے نسب سے ہیں کہ وہ تمام نسبوں سے وہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے حصے بنائے، اور سب سے بہتر حصہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ والی، عرب والی، حجاز والی زمین کا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اس میں رکھا۔ اور پھر جب اللہ نے اقوام بنائیں تو سب سے بہتر قوم قریش بنائی، اللہ نے مجھے قریش میں رکھا۔ پھر جب قبائل بنائے تو سب سے بہتر قبیلہ اللہ رب العزت نے وہ بنو ہاشم کا بنایا،
تو اللہ نے مجھے اس قبیلے میں رکھا۔ میں سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوں، اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کو بھی یقینی طور پر اپنے نسب پر فخر ہے، اپنے نسب پر بڑا مان ہے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ یہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا اور ابو سفیان تھا، یہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ رہتے تھے۔ سیدنا ابو طالب اس وقت مکہ کے سردار تھے اور بڑا نام تھا ایک، ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی کوئی نہ بن پڑی، لیکن جب سیدنا ابو طالب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ سختیاں، وہ مشکلات جو ہیں، وہ اذیتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی تھیں، اور پھر یہ نسب کے حوالے سے بھی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے جب ایسی سختی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے ان اشعار کا جواب دے؟ تو جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشعار کہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن نہ ہوئے، تو فرمایا کہ حسان کو بلاؤ۔ حسان آئے، جب حسان نے اشعار پڑھے تو کیا کمال کے وہ شعر ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے جاؤ اور مشورہ کر لو ابو بکر کے ساتھ کہ وہ میرے نسب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ مہر انصاب ہیں، تم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، پہلے جاؤ ان سے مشورہ کر لو، کیونکہ یہ ابو سفیان جو ہے یہ بھی میرے نسب سے ہے اور ابو لہب بھی میرے نسب سے ہے، تو تم ان کو کس طریقے سے نکالو گے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم میں ان کو ایسے چیر ڈالوں گا جیسے موچی جو ہے وہ چمڑے کو چیر ڈالتا ہے۔ تو یہ آپ کے اشعار جو ہیں انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں جب ہم آگے چلیں گے تو ابھی یہ نسب کے حوالے سے بھی یہ ایک بڑا عظیم نسب، بڑا عظیم حسب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دھیان بھی بہت زیادہ رکھتے تھے، اور پھر آپ کے نسب میں کوئی ایسا نہیں جو مومن نہ ہو، جو موحد نہ ہو، جو توحید پرست نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس نسب کو، اس حسب کو پاک اور پاک دامن پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، اس میں پیر کرم شاہ نے اس آیت کی تفسیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، تو اس میں جو مختصر بات ہے وہ حدیث میں یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں میرے نسب کی، اللہ کی قسم روز قیامت تمام نسب کٹ جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت ان کا نسب جو ہے وہ کام نہیں آئے گا؟ اللہ کی قسم جو میرے نسب میں ہوگا اور میرے نسب والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا تو وہ بھی امان میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے اعلیٰ نسب کی ہستیوں سے کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انہی پاک دامن ہستیوں کے دامن کرم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے سیدنا ابو طالب
بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ان کے حسب نسب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کفیل محمد، نصیر رسول، منبع جود و سخا، اسوہ وفا، ان کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وفا کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور اہل بیت اطہار کی محبت نصیب کرے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آئندہ ہم اس عنوان سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.